بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم پڑھیں گے مخرج نمبر 9 اور مخرج نمبر 10۔ مخرج نمبر 9 جو ہے یہ لام حرف کے بارے میں ہے، اور مخرج نمبر 10 جو ہے وہ حرف نون کے بارے میں ہے۔ تو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں مخرج 9واں مخرج لام کا جو مخرج ہے۔ تو یہ لام جو ہے اس وقت ادا ہوتا ہے لفظ لام جب زبان کا کنارہ یعنی سرا جو ہوتا ہے اور کچھ حصہ حافہ کا، چاہے وہ دائیں طرف ہو چاہے بائیں۔ بہرحال تصویر میں اگر آپ دیکھیں گے تو پیلا رنگ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مراد ہے، یعنی زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ جو ہے وہ حافہ کا، جب ثنایا اوپر کے غلیہ جو ہے رباعی، انیاب اور زواحق کے مسوڑوں سے جب وہ ٹکرائے، جیسے کہ تصویر میں ڈبے سے وضاحت کی گئی ہے، اور ٹکرانے کے بعد کچھ تالو کی طرف مائل ہو، چاہے دائیں طرف ہو چاہے بائیں طرف ہو یا دونوں طرف ہو، بہرحال لام اس سے کیا ہوگا؟ ادا ہوگا۔ تو اس سے لام کیا ہوتا ہے؟ ادا ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیں، لام لام، تو آگے جو ہے قاری صاحب کی جو آواز ہے اس کے ساتھ آپ مشق بھی کریں، اور قاری صاحب کی جو ادائیگی ہے اس کی اچھی طرح توجہ دیں، اور یہ ویڈیو بھی اچھی طرح دیکھ کر بار بار تجربہ کریں، اور تاکہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ کیا ہو؟ درست ہو۔ ال 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 اور 10واں مخرج جو ہے وہ نون کا مخرج ہے۔ نون اور لام کے مخرج جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریبی ہیں، وہ زیادہ فرق نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ لام کی ادائیگی میں زبان کا جو کنارہ ہے اور کچھ حافہ کا حصہ، وہ اوپر کے جو دانت ہے ثنایا، رباعی اور انیاب سے جب ٹکرائے، اس کے مسوڑوں کے ساتھ جب ٹکرائے، چاہے دائیں طرف ہو یا بائیں طرف، اس وقت لام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ لام ادا ہوتا ہے۔ البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ لام جو ہے اس میں زواحق شامل تھے، یہ دانت جو ہے زواحق، لیکن لام کے مخرج میں، نون کے مخرج میں یہ زواحق جو دانت ہیں یہ شامل نہیں ہے، بلکہ صرف اگر زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ حافہ کا جب ثنایا علیا، رباعی اور انیاب سے کے مسوڑوں سے ٹکرائے تو نون جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ادا ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں، نون نون، ان ان ان، ان 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 ان